روح اور روحانیت۔ بہتر یہ ہے کہ ہم آج کی مجلس میں روح اور روحانیت کے بارے میں کچھ بنیادی اور خاص قسم کی باتیں بتائیں، کیونکہ روح اور روحانیت دین اسلام میں سب سے بڑا اور اہم ترین موضوع ہے، اس لیے کہ معرفت ذات یعنی انسان کی اپنی شناخت ہی سے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے، جو علم و عمل کا کامیاب نتیجہ اور دین کا سب سے آخری مقصد ہے۔ جامع الجوامع، جب یہ امر واقعی ہے کہ رب العزت کی معرفت کا انمول خزانہ اور اس کی بے پناہ لازوال اور غیر فانی دولت انسان کی اپنی معرفت میں پوشیدہ ہے، اور اصلیت میں معرفت روح کو دیدہ دل سے دیکھنے اور کلی طور پر پہچاننے کا نام ہے، تو پھر روح اور روحانیت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کیوں نہ دی جائے، جبکہ یہ امر عظیم ایک ایسا وسیع اور جامع الجوامع موضوع ہے کہ اس میں دین کے تمام موضوعات خود بخود محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کی معرفت عالیہ میں تمام چیزیں سموئی ہوئی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ رب العزت کی معرفت ایسا موضوع ہے جو کہ تمام موضوعات پر حاوی اور بسیط ہے۔ اسی لیے میرا کہنا ہے کہ روح اور روحانیت کے موضوع کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت مولانا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اپنی روح کی معرفت حاصل کر لی، یقیناً اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنی روح کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، وہی اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے۔ لیکن چونکہ معرفت روحانیت کے بہت سے مراحل سے آگے گزر کر اصل سے واصل ہو جانے کے بعد مکمل ہو جاتی ہے، لہذا خدا شناسی کا یہ انتہائی بلند مرتبہ کسی کی ذاتی کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس نازک اور مشکل راہ میں ہادی برحق کی دستگیری اور ہدایت و رہنمائی نہ ہو، کیونکہ معرفت مومن کی مذہبی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمان علیہ السلام کی مقدس ہدایت کی روشنی میں انجام پا سکتا ہے۔ صراط مستقیم اور معرفت، جس طرح یہ ایک روشن اور مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم کے تصور کے سلسلے میں منزل معرفت سب سے آخر میں آتی ہے، یعنی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ اسی طرح انسان کی خود شناسی، جس میں خدا شناسی کا گنج مخفی موجود ہے، راہ دین کے مرحلہ آخرین میں ہے، جو مقام معرفت ہے، اور اس منزل مقصود تک بندہ مومن حقیقی علم اور نیک عمل کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ راہ مستقیم جو مسلمین و مؤمنین کے لیے اطاعت و فرمان برداری ہی کا رستہ ہے، اس پر اہل ایمان علم و عمل کے وسیلے سے منزل بمنزل آگے بڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا باطن نور معرفت کی ضیاء پاشیوں سے کلی طور پر منور ہو۔ مشاہدہ اور معرفت، اسی طرح جب کوئی حقیقی مومن مقامات معرفت تک پہنچے تو اس وقت وہ چشم باطن کے مشاہدات کے نتیجے پر نہ صرف اپنی ذات کی حقیقت کو پہچانتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ معرفت اگرچہ ظاہراً صرف ایک ہی لفظ ہے،
جس کے لغوی معنی پہچان کے ہیں، لیکن یہ اپنے حقیقی معنوں اور حکمتوں کے اعتبار سے ایسی عالی قدر اور اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی معنوی جامعیت میں حیات و کائنات کی تمام حقیقتیں اور معرفتیں محدود ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ بہت ہی کم لوگ دائرہ معرفت اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھتے ہیں، حالانکہ معرفت میں سب کچھ ہے۔ نور معرفت، معرفت ایک نور کی حیثیت سے ہے، اور یہ وہی نور ازل ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، جس کے بہت سے نام ہیں، جیسے نور الہی، نور قرآن، نور اسلام، نور نبوت، نور امامت، نور ایمان، نور ایقان، نور مؤمنین وغیرہ۔ پھر آپ ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں کہ نور معرفت کیا کچھ نہیں، وہ تو سب کچھ ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے، اور اسی لیے وہ کل کلیات کا نور ہے، جس کی روشنی میں خدا اور خدائی کے بھید عارفوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ازل اور ابد دونوں کی حقیقتوں کے زندہ اور روشن نقوش بلا کم و کاست سامنے آتے ہیں۔ لوح و قلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ملائکہ کی شناخت ہو جاتی ہے، تخلیق کائنات کے اسرار سے واقفیت و آگہی ہوتی ہے، انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے معجزات اور کرامات کا عملی طور پر پتہ چلتا ہے، وحی جیسی اعلیٰ سے اعلیٰ حقیقت کی کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ قیامت جو قرآن حکیم کا سب سے مخفی موضوع ہے، اس کا عملی تجربہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ وہ ایک مخفی خزانہ ہے، چنانچہ سفر روحانیت کی اس تلاش حقیقت کے نتیجے میں خدا اور خدائی کا گنج مخفی ملتا ہے، جس میں سب کچھ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نور عرفان کی روشنی نہ صرف عارف کی زندگی ہی پر پڑتی ہے، بلکہ وہ جیتے جی موت اور عالم آخرت کی حقیقتوں سے بھی براہ راست واقف و آگاہ ہو جاتا ہے۔ روح جو خدا تعالی کی ایک عظیم نورانی مخلوق ہے، یا کہنا چاہیے کہ روح نور خداوندی کا ایک زندہ، تابندہ اور معجزانہ عکس ہے، اس کا حیرت انگیز مشاہدہ اور دیدار ہوتا ہے۔ عالم روحانیت جو اس دنیا کے برعکس ہے، کشف باطن کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ دوزخ اور بہشت سے پوشیدگی کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور دیدہ باطن سے ان کے مناظر کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ خدا کے اوصاف اور اس کی وحدانیت کا مکمل یقین آتا ہے۔